बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद अल्लाहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहू आपको खुश व खुरम रखे। इमाम महदी के ज़हूर को किस्से कहानियाँ कहने वालों, उनके लिए एक हदीस नहीं, मैं आज कई हदीसें पेश करूँगा। और 2026 तक इंतज़ार कर लो, फिर देखना। और आपके साथ एक अजीम खुशखबरी है, वो भी शेयर करनी है। तो आज आपके सामने लाइव बात होगी, तो आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कर लेना है। तो इससे पहले कि मैं आपके सामने हदीस पाक पेश करूं और वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आपसे मैं आज लाइव कुछ बातें करना चाहता हूं और एक खुशखबरी भी है, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अनकरीब एक मस्जिद बनाने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया है। अल्लाह ताला ने हमें जगह भी अता फरमा दी है। 11 मरले जगह अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। ये वाक़ई है पाकिस्तान, फैसलाबाद सिटी है, पाकिस्तान में फैसलाबाद सिटी है, उसका डाइवो रोड है और बाबुल जन्ना सोसाइटी है, उसमें ये मस्जिद है। 11 मरले की अल्लाह ने जगह अता फरमाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम अल्लाह के फजल से शुरू हो चुका है। सबसे पहले हमने इसका नक्शा तैयार करवाया। आपके सामने नक्शा आ गया, ये देखें, ये मेन इसका फ्रंट है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी तरह का फ्रंट होगा, इसी तरह की इंशाअल्लाह मस्जिद बनेगी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरी कोशिश की जाएगी कि जैसा नक्शा है वैसे ही इसको बनाया जाए, क्योंकि नक्शे के बगैर जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर वो चीज़ें यानी कि रद्द बदल हो जाता है और ख़राबी होती है। तो हमने पहली फुर्सत में इसका नक्शा तैयार करवाया। ये आपके सामने अब अंदर का जो नक्शा है वो हमने रंगीन नक्शा तैयार करवाया, वो देख लें। ये आपको मेन हाल नज़र आ रहा होगा, ये मस्जिद का मेन हाल है। मेन हाल सफ़े बिछी हैं, ये कालीन बिछा हुआ है। और अगर थोड़ा नीचे आएंगे, 3 दरवाजे हैं, बाहर निकलते हैं, सेन है और ये टाइलें लगी हुई हैं। ये सेन की टाइलें इंशाल्लाह सेम इस तरह का इंशाल्लाह सेन बनेगा। ऊपर जो है आपको लाइब्रेरी नज़र आएगी, छोटा सा कमरा है और इमाम साहब का भी वो कमरा है। और नीचे आएंगे तो बच्चों के लिए, कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों के लिए दरसगाह है। और उससे नीचे मेहमान खाना है, तो दारुज़्ज़यूफ़ है, उलमा के लिए, या कोई मेहमान आते हैं उनके लिए, या जमातें आती हैं उनके लिए। और वाशरूम आपको पता है बहुत ज़रूरी है मस्जिद में। तो अब जो सिस्टम चल पड़ा है यानी कि कमोड सिस्टम, वो भी साथ इसके लगाया हुआ है। 3 वाशरूम है। और उसके साथ नीचे देखेंगे बाईं तरफ ये मेन गेट है और यहाँ पे जो नमाज़ी हज़रात आएंगी उनकी मोटरसाइकिलें वगैरह खड़ी करना वो है। और 2 सीढ़ियाँ हैं, एक ऊपर जो इमाम साहब की रहाइश है उसके लिए, एक बाईं तरफ जा रही है। ऊपर बच्चियों का हमने फाजिलात के कोर्स के लिए एक छोटा सा मदरसा बनाया है 2 मरले का, जिसमें यानी कि मकामी जो यानी कि इलाके की बच्चियाँ होंगी या बड़ी उम्र की औरतें होंगी, वो आके दीन सीखा करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह 11 मरले जगह है, तो अल्लाह के फजल से काम शुरू कर दिया है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के घरों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह के ऊपर और रोज़े आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। अल्लाह के घर को आबाद करना, अल्लाह के घर को तामीर करना, अल्लाह के घर की तामीर में कोशिश करना, इसका बहुत अजर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाएंगे। कितनी बड़ी और कितनी अजीम खुशखबरी है। ये अल्लाह ताला ने मौके रखे हैं। तो ये भी अल्लाह ताला ने एक यानी कि मस्जिद बनाना, इसकी बड़ी फजीलत बताई है। तो जो खर्च करेगा तो अल्लाह ताला उसका जन्नत में घर बनाएंगे। तो मेरी तरफ से आपको दावत है, ये अल्लाह का घर है। मुझे एक दोस्त ने कहा माशाल्लाह आपके तकरीबन 25,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फॉलोअर हैं, आप उनको भी तरगीब दें, आप उनको भी दावत दें। तो मेरी तरफ से आपको ये दावत है। ये आपके सामने मेरा जायज़ कैश नंबर है। पाकिस्तान से अगर कोई दोस्त पैसे भेजना चाहता है, ये मेरा जायज़ कैश नंबर है। इसके ऊपर अतियात आप भेज सकते हैं। मस्जिद को ज़कात और सदाकात नहीं लगते। हाँ, मदरसा हम साथ बना रहे हैं। अगर कोई दोस्त ज़कात देना चाहे वो पहले रब्ता करे, मुझे बताए कि मैं ज़कात दे रहा हूँ। ऐसे आप यानी अतियात दें कि वो अल्लाह का घर है। हाँ, जिसने ज़कात देनी है, सदाकात देने हैं, वो बता के दे।
اور دوسرے نمبر پہ یہ IBN نمبر ہے، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر میرا، یہ بینک الحبیب ہے پاکستان میں، تو اس کا میرا IBN نمبر ہے، آپ اس کے اوپر بھی پیسے بھیج سکتے ہیں۔ تو اوورسیز جو مسلمان ہیں وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈال سکتے ہیں، کینیڈا سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، یورپ سے، اور اسی طرح عرب ریاستوں سے، افغانستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، کوئی بھی آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی حصہ ڈالیں گے تو یہ سالوں کا کام انشاءاللہ مہینوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان والے بھی اور جو اوورسیز مسلمان ہیں وہ بھی اس میں ضرور حصہ ڈالیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جو پیسے دیتے ہیں ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا پیسہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، آپ تسلی رکھیں۔ اور میں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے آپ کو ساری ویڈیو دکھاؤں گا، جو یعنی جو آگے مسجد بنے گی اور اس کی جو سنگ بنیاد رکھیں گے، اس کا جو بھی کام ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اور جس کالونی میں یہ مسجد ہے اس کالونی والوں کا نمبر بھی آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو تسلی رہے۔ جو پاکستان والے ہیں وہ ویسے بھی تسلی کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، بڑھ چڑھ کے آپ نے اس میں حصہ ڈالنا ہے۔ اگر آپ یعنی کہ اتنے دوست ہیں، اگر آپ ہزار دو ہزار بھی دیں گے پاکستانی تو یہ کہاں بات چلی جائے گی۔ اوورسیز اگر 100 ڈالر بھی بھیجیں، 100 پاؤنڈ بھیجیں یا یورو بھیجیں یا یعنی کہ درہم بھیجیں یا سعودی ریال بھیجیں یا یعنی کہ افریقن جو ہیں وہ بھیجیں، ملیشیا کے رنگٹ ہیں، ملیشیا کے ساتھی بھی ہیں، کچھ ویڈیو دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ تو آپ کے تعاون سے اللہ کا گھر مہینوں میں تعمیر ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کے تعاون کا منتظر رہوں گا۔ آپ میرا واٹس ایپ نمبر بھی لے لیں، اس کے علاوہ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز ان قریب آگے ہر چیز گائیڈ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کرتا ہوں اور ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انشاءاللہ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں مجھے کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے تھے کہ ایک گروہ تھا وہ کہتا تھا کہ امام مہدی یہ افسانوی باتیں آپ کرتے ہیں، انہوں نے کوئی نہیں آنا۔ ایک گروہ نے مجھے یہ کہا کہ امام مہدی آ کے جا چکے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل کے طور پہ 3 حدیثیں پیش کروں گا، زیادہ نہیں 3۔ جو کہتے ہیں یہ افسانوی باتیں ہیں، تو حدیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے میری گزارش یہ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں۔ اور دوسرا گروہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تو ان کا جو دعویٰ ہے انشاءاللہ العزیز میں حدیثیں پیش کروں گا، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام مہدی کا نام بتایا ہے، ان کی والدہ کا نام بتایا ہے، وہ ان کے نام سے تو دور سے بھی دور کا بھی ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جو دعویٰ نمبر 1 والے ہیں ان کو بھی تسلی ہو جائے گی، جو 2 نمبر دعویٰ کرنے والے ہیں، دوسرے نمبر والے جو کہتے ہیں امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ اگر وہ نہ مانے، اپنی ہٹ درمی پر قائم رہیں، تو پھر وہ ان کی مرضی ہے۔ امام مہدی کا بیان، یہ عربی کی عبارت آ گئی آپ کے سامنے۔ ان ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من والد فاطمہ۔ یہ آپ کے سامنے اب اردو کا ترجمہ آنے والا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کون فرما رہی ہیں؟ امہات المومنین، مسلمانوں کی ماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، کہ مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو بھائیو یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ پہلے نمبر پہ جو اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں جی یہ تو افسانوی باتیں ہیں، پہلے تو یہ سمجھو کہ امہات المومنین راوی ہیں اس کی، اور صحاح ستہ میں سے یہ کتاب ہے، اور حضور فرما رہے مہدی میری نسل سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں امام مہدی آ چکے ہیں، کیا وہ جن کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان باتوں پہ پورے اترتے ہیں؟ یہ جو دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے امام مہدی آ چکے ہیں، اگر آپ کو اس گروہ کے بارے میں پتہ ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ کے ذریعے بتانا ہے یہ کون سا گروہ ہے جن کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا آپ نے پھر بھی مجھے کمنٹ کرنا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا یہ کون سا گروہ ہے کمنٹ کے ذریعے سے، جو کہتے ہیں امام مہدی آ چکے ہیں، جن کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے آنے والی ہے، بلکہ آ گئی ہے۔
سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ کے سامنے ان کا نمبر بھی چل رہا ہے۔ یہ عربی کی عبارت آگے میں پڑھتا ہوں۔ ان قتادہ ان ابی نضرہ ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یبلع الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک 7 سنین او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحابی رسول ہیں، مشہور صحابی ہیں، مہدی میری اولاد میں سے کشادہ پیشانی اونچی ناک والے ہوں گے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی ہے۔ ان کی حکومت 7 سال تک رہے گی۔ پہلے نمبر پہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں جی یہ افسانوی باتیں ہیں، ان کو یہ صحابی کی جو روایت ہے اگر ان کا ایمان ہے تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ نمبر 2 جو کہتے ہیں جی مہدی آ چکے ہیں، جو ان کا مہدی ہے کیا اس نے کوئی حکومت کی ہے؟ زمین کو عدل و انصاف سے بھرا ہے؟ حکومت اور عدل و انصاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کسی کے دل کو بھی نہیں جیت سکا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو آپ نے مجھے کمنٹ کے ذریعے بتانا ہے وہ دوسرا گروہ جو ہے اس کے بارے میں لازماً۔ اب تیسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ بھی سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر اس کا آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ عربی کی عبارت آگے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی شیر خدا امام حسن امام حسین کے والد محترم سے یہ روایت ہے۔ اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمانہ سے ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو کھڑا بھیجے گا، وہ اسے عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بھر دی گئی تھی۔ اتنی زبردست حدیث ہے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا آپ نے ایک دن بھی قیامت میں باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو کھڑا کر کے بھیجے گا، یعنی امام مہدی کی طرف اشارہ ہے واضح۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی نہیں آئیں گے، پہلا گروہ پہلے وہ تو ان کے لیے تو دعائی الحمدللہ میں نے دے دی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی، اس سے پہلے بھی حدیثیں پیش کی ہیں۔ اب جو دوسرا گروہ جو کہتا ہے وہ آگے چلے گئے ہیں، تو یہ حدیث آپ کو کھول کھول کے بیان کر رہی ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، تو جس کو آپ مہدی کہتے ہیں وہ اہل بیت سے تو ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، وہ ترخان تھا۔ تو اگر آپ کو میری بات بھائیو سمجھ آ گئی ہے، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو گئی ہے، یہ ضروری سی ویڈیو بنانی، تو آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے، میری ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔